الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو انسانیت سے آباد کرنے اور اپنی معرفت کو عام کرنے، اپنی منشا اور اپنی مرضی پر انسانیت کو چلانے کے لیے دنیا پیدا فرمائی ہے کہ انسان اللہ کے انعامات کو اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرے اور پھر اس کی یادداشت میں یہ بات جاگزیں ہو جائے کہ ان نعمتوں کا، ان راحتوں کا اور ان آسائشوں کا فراہم کرنے والا میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ یاد کرے اور پھر اس کی نعمتوں میں اتنا محو ہو جائے، یعنی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے احسان میں وہ اتنا سرمست ہو جائے کہ وہ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی جھک کر، کبھی سجدے کی حالت میں پہنچ کر اپنے پروردگار کی، اپنے خالق و مالک کی مدح و ثنا کرے، حمد و ستائش کرے۔ مقصد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا کو انسانیت سے آباد کرنے کا یہی بتایا گیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سبوں نے انسانیت کے دل اور دماغ کو اس کے خالق اور اس کے مالک کی طرف پھیرنے کی، متوجہ کرنے کی مسلسل کوشش کی۔ کبھی کوششوں میں آپ تاریخ اور سیر کی کتابیں یا انبیاء کرام کی جو داستانیں مدون شکل میں، کتابی شکل میں ملتی ہیں، آپ پڑھیں گے تو کسی کو بڑی کامیابی ملی اس میدان میں، کسی کو چھوٹی کامیابی ملی، کسی کو جزئی کامیابی ملی،
اور انسانیت کے ایک بڑے طبقے نے میرے دوستو انکار کیا. ان یاد دہانیوں کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوئی، بلکہ اپنی سرکشی میں، اپنی غفلت میں، اپنے آبا و اجداد کی رسم و رواج بھری زندگی میں انہیں اچھا لگا اور وہ اسی کے اوپر چلتی رہی، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی اور طریقے زندگی اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے، اور اسلام کی سچائی اور اس کی حقیقت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت ہی کے اندر مضمر ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پاکیزہ طریقہ آپ تلاش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ خواب محض ہے جو کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اگر دنیا کو جنت نظیر بنانا ہے، یہاں امن اور سکون پیدا کرنا ہے، انارکی کو ختم کرنا ہے اور انسانی زندگی گزارنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے انک لعلی خلق عظیم. جتنے اخلاق اور کردار اچھے سے اچھے یہ پوری دنیا انسانیت پیش کر سکتی ہے، سب ایک طرف آپ کے جو اخلاق ہیں ان کی برتری اور ان کی عظمت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کی آیت میں بیان کر کے اسے رفعت بخش دی ہے کہ جو بھی زندگی کا طریقہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا، سب سے رفیع المرتبت ہے. اس سے شاندار کوئی طریقہ، کوئی کردار اور کوئی اخلاق ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے میرے دوستو کوئی امتیازی مقام حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشاں نہیں رہے، جبکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ آخری پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام خوبیوں اور کمالات سے میرے دوستو مزین کر کے مجموعہ کمالات بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا. گویا آپ علیہ السلام اس کائنات کے لیے مبتدا کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ نہ آتے تو اس دنیا کا کاروبار سجایا ہی نہ جاتا. آپ کی آمد کے طفیل میں میرے دوستو یہ زمین و آسمان ہیں، یہ سورج چاند ستارے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں ہیں، ساری کائنات یہ آپ علیہ السلام کا صدقہ ہیں. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ مبتدا ہیں اور باقی ساری دنیا یہ آپ کی آمد میرے دوستو اسی مبتدا کی خبر کی شکل میں جلوہ گر ہے. آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے، آپ کی رفعتوں کے ترانے پڑھے گئے. قرآن حکیم پورا کا پورا آپ کی عظمتوں کا گواہ ہے. تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جو باتیں مندرج ہیں، لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ علیہ السلام کی رفعتوں کے گن گاتی نظر آتی ہیں. آپ کی میرے دوستو رفعت، آپ کی بلندی، آپ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے. محدث عبدالحق دہلوی نور اللہ مرقدہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ ہی کی مدح و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ شعر لکھا تھا، کیا لا يمكن الثناء كما كان حقه. یہ ممکن ہی نہیں ہے
آپ کی تعریف اور آپ کی مدح سرائی ہم مکمل کر لے جائیں اور آپ کے کردار کے تمام گوشوں کو اپنے اشعار میں اجاگر کر لے جائیں، کوئی نثر نگار اپنی تحریروں کے اندر بیان کر کے یہ کہہ دے کہ ہم تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کا، آپ کے کمالات کا مکمل تذکرہ کر دیا، یہ اس کی بساط اور طاقت ہی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نثر نگار کہہ سکتا ہے، نہ کوئی نظم اور شعر کہنے والا میرے دوستو کہہ سکتا ہے، نہ کسی خطیب اور ادیب میں یہ طاقت ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا، آپ کی بلندیوں کا، آپ کے کمالات کا تذکرہ مکمل کر دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی کے بساط اور طاقت میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حق، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا خوانی، آپ کی شایان شان کرنا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کو بزرگی، کسی کو رفعت، کسی کو برتری حاصل ہے تو وہ آپ کو ہے۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاصل ہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رفعتیں کیا از خود آپ کے اس کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی پوری زندگی جو لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، میرے دوستو اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب وہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کی رحمت للعالمین کے مناظر کا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے تاریخ کی کتابوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں، حیران و ششدر ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ وہ کفار، وہ مشرکین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ صرف ستانے پر، صرف آپ کی شان میں گستاخیاں کرنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ ایک عرصے دراز تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بائیکاٹ کیا تھا، انہیں دار ارقم میں محصور ہو کر کے ایک گھر میں نظر بندی کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ مکے کی گلی کوچوں کے اندر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے کی حالت میں مار دینے کی ناپاک کوشش اس انداز میں کہ اونٹ کی اوج کو آپ کے گردن میں لپیٹ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کی گئی تھیں۔ آپ کے صحابہ کو اس قدر ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ آپ کے صحابہ مکہ المکرمہ کی سرحدوں سے باہر نکل کر کبھی حبشہ میں جا کر کے پناہ لیتے ہیں اور اس دین کو حرز جان بنا کر کے اپنے گلے کا ہار بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں کن آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑا، پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی اجازت سے مکہ کی سرحدوں سے نکل کر کے اپنے صحابہ کو لے کر مدینۃ المنورہ چلے جاتے ہیں۔ ان حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں دنیا کی طاقتیں جب عدلتی بدلتی ہیں تو کس قدر انتقامی جذبات ان کے اندر ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجا لے دینے کا جذبہ لے کر کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہتے اور بستے ہیں، اقتدار کی الٹ پھیر اور مناصب کی تبدیلی کے بعد ہم یہ مناظر دیکھتے
دیتے ہیں، ایک آتا ہے وہ دوسرے کے خلاف میرے دوستو کیسے کیسے کا، پھر جب دوسرا برسر اقتدار آتا ہے اور غالب ہوتا ہے تو وہ اپنے سامنے والے کو کچل کر کے رکھ دینے کے لیے کوشاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام بھی ایک موقع آیا کہ انہی لوگوں کے اوپر آپ علیہ السلام فاتح بن کر کے داخل ہو رہے ہیں، کسی صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے مکے کے اندر فاتحانہ داخل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، آج تو ہم چن چن کر کے ان لوگوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے مکۃ المکرمہ میں ہمارا رہنا دوبھر کر دیا تھا، ہمارا جینا مشکل کر دیا تھا، ہمیں نظر بندی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا، ہمیں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ آج ملحمہ کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم بھی اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کریں گے اور ان کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے پیروں سے رودیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے یہ جملہ ٹکراتا ہے، الیوم یوم الملحمہ، یہ آواز آپ کے کان میں گونجتی ہے اور فوراً زوردار بلند آواز میں آپ علیہ السلام اس جملے کا جواب دیتے ہیں، نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں ان پر حاکم بنا دیا ہے، ان پر فاتح اور غالب کر دیا ہے تو انتقام کا جذبہ اپنے دلوں سے بالکل باہر نکال دو۔ آج تو ہم رحمت کی موسلادھار بارش برسائیں گے ان کفار اور مشرکین کے اوپر، اور یہی وہ طرز زندگی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ علیہ السلام کا ہے، جس سے آپ نے دشمنوں کے دل کو بھی جیت لیا تھا، ان کے دماغ کو بھی آپ نے فتح کر لیا تھا۔ مکے میں آپ داخل ہو رہے ہیں، وہ مجرمین، وہ کفار، وہ مشرکین جو آپ کو ستاتے تھے آپ کی بارگاہ میں بلائے جاتے ہیں، سب کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے آپ کی زندگی کا بہت پہلے سے مشاہدہ کیا تھا کہ آپ تو ہمارے شریف اور کریم بھائی ہیں، اور ایک شریف اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں، آپ اگر آج ہم سے بدلہ لیں، انتقام میں ہم کو اگر آپ تہہ دیکھ کر دیں تب بھی آپ حق بجانب ہیں، لیکن ہماری توقع آپ سے معافی کی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہارے سامنے وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی۔ کن بھائیوں کے بارے میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی عنایت اور آپ کی محبت کو دیکھ کر کے بھائیوں کے دل میں یوسف کے تعلق سے ذرا سی میرے دوستو یہ بات پیدا ہوتی ہے۔ ایک باپ کی کئی اولاد ہوں، ایک بچے کی طرف زیادہ توجہ ہو تو بچے آپس میں باپ کو دیکھ کر کے، موقع دیکھ کر کے جملہ کستے ہیں کہ تم تو فلاں کو بہت مانتے ہو، وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہو اور اس پر اپنی محبت، اپنی عنایت حد سے زیادہ نہیں جائے۔ بچے آپس میں، ہماری بھی اولاد ہیں، آپ کے پاس بھی اولاد ہیں، کسی بچے کی طرفداری اگر ہو جاتی ہے تو دوسرے بچے اس طرح کی بات باپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں۔ تھی کوئی بات، بہرحال
وہ پیغمبر کی اولاد ہیں، ہم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہ کسیں۔ بہرحال یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے ایک مشورہ کیا اور پھر لے جا کر کے ایک اندھے کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ وہ توجہ جو باپ کی یوسف علیہ السلام کی طرف مسلسل متوجہ رہتی ہے، جب یوسف رہیں گے نہیں تو وہ توجہات ہم کو ہی حاصل ہو جائیں گی۔ مشورہ کر کے، اور ایک لمبی کہانی ہے سورہ یوسف کو آپ پڑھیے دیکھیے، لیکن پھر حضرت یوسف کو ایک قافلے والوں نے کنویں سے باہر نکالا اور عزیز مصر کے ہاتھوں لے جا کر کے انہیں فروخت کر دیا۔ پوری داستان مذکور ہے۔ پھر انہیں مسلسل حالات کا سامنا رہا۔ زلیخا نے بدکاری کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بالکل اللہ کی پناہ مانگی اور بچائے گئے۔ ساری داستان پڑھیے کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے عزم مصمم کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان پڑھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی، برہان آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت باپ نے ایسی کی تھی کہ ان گناہوں سے آپ کو بچا لیا گیا۔ آپ نے اللہ کی پناہ مانگی کہ ہم اس طرح کے گناہوں کے کام میں ہم مبتلا نہیں ہو سکتے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام پھر ایک وقت آتا ہے کہ مصر کی سلطنت کے آپ مالک بنتے ہیں۔ 3 سالی کا زمانہ آتا ہے جہاں سارے لوگ بارگاہ سلطنت سے جا کر کے اپنے لیے غلہ وصول کرتے ہیں۔ یہ بھائی حضرات بھی پہنچتے ہیں۔ جان پہچان جب ہوتی ہے تو بڑی شرمندگی انہیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہی یوسف ہیں جن کو ہم نے اس دنیا سے ختم کرنے کے لیے ایک تدبیر بنائی تھی، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے۔ گھبرا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ تک نہیں کیا، کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا، وہ چاہتے انہیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیتے، تخت و تاج کے مالک اور حاکم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے اس جرم کا کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ شرمندہ کرنے کے لیے کوئی جملہ بھی ان کے اوپر کسنا گوارا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، آج کے دن میں تمہارے سامنے وہی جملہ دہرا رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے مجرم بھائیوں کے حق میں دہرایا تھا کہ آج کے دن تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں پابند سلاسل یا تہہ تیغ نہیں کیا جائے گا۔ ہم فاتح بن کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سراپا رحمت بنا کر کے دنیائے انسانیت پر مبعوث فرمایا ہے۔ ہم اپنی شفقتوں کا، ہم اپنی رحمتوں کا، ہم اپنی مہربانیوں کا نذرانہ پیش کرنا یہ اپنا منصب، اپنا مقام سمجھتے ہیں۔ آج کے دن تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ اپنے اپنے گھروں پر، جاؤ اپنے اپنے قلمرو کے اندر، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم سب کے سب ہر
طرح کے جرم سے میری طرف سے آزاد ہو۔ میں کسی بھی جرم کا تم سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے یہاں داخل نہیں ہوا ہوں۔ میرا مقام اور میرا مرتبہ تو یہ ہے کہ میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو جنت کی شاہ راہ کے اوپر لگاؤں، جو اپنا اصلی سبق یعنی اپنے خالق و مالک کی عبادت، اس کی پرستش اور پوجا کا کاروبار بول چکے ہیں، اس کاروبار کو اس دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ میں ان چھوٹی موٹی باتوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہوں کہ میں الیوم یوم الملحمہ کی تائید کروں اور خوریزی کروں، انتقام کے جذبے سے تمہیں تہہ تیغ کروں، تمہارے گھروں کو مسمار کروں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ گھروں کی مسماری آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز میں ہوتی ہے میرے دوستو۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی قومیں اوپر اٹھتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، اور کبھی قوموں کا مقدر یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے گرتی ہیں، پچھڑتی چلی جاتی ہیں۔ پھر ان دونوں کے اندر آپس میں انتقامی جذبات کار فرما ہوتے ہیں، اور پھر اسی انداز میں اس دنیا کا سکون، امن و چین غارت ہوتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام کے جذبے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے سامنے والوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ سب کو انسانی اقدار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتانے کی کوشش کی کہ تم اپنے آپ کو کہاں لے جا کر کے کھپا رہے ہو، کس کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی رگڑ رہے ہو، کس کی پرستش اور پوجا کر رہے ہو۔ باز آ جاؤ اور ایک اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر سب کے سب آ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی وہ در ہے جہاں سے دنیا کے اندر بھی تمہاری مشکل کشائی کا کام ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی ہمیشہ ہمیش کی جنت تمہیں اسی چوکھٹ سے گزر کر کے ہی حاصل اور میسر ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو یہ جذبہ لے کر کے اس روئے زمین کے انسانوں کو بنانے کا کام کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کو کیا بتایا؟ انک لعلی خلق، ایسے اخلاق، ایسے کردار، ایسی رحمت۔ میرے دوستو دنیا انسانیت کل بھی پیش کرنے سے قاصر تھی، آج بھی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم نبی کے نام لیوا ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اور صفت کو اپنے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرنے کی کوشش کریں، اور رحمت، ہمدردی، غم گساری، مہربانی کا جذبہ لے کر کے انسانیت کے بیچ میں میرے دوستو انسانیت کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کا کام کبھی بھی بند نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آزمائش لاتے ہیں، حالات میں ہمیں اور آپ کو تپاتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سوالیہ انداز میں کہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے فرعون اور فرعونیوں کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو جن حالات کی چکی میں پیسا گیا ان کا مشاہدہ یا ان کی کہانی قرآن حکیم کے اندر، کتابوں کے اندر نہیں پڑھی ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی نر بچوں کو بے درے قتل کر دیا تھا۔ فرعون کا یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہو تو فوراً اجے سے جا کر کے قتل کر دیا کرو۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو اسے میرے دوستو بیگار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے باحیات اور زندہ رکھا جاتا تھا، لیکن بچے کو پیدا ہوتے ہی تہہ تیغ کر دیا جاتا تھا۔ مزدور، بدوا مزدور بنا کر کے بنی اسرائیل کو یہ فرعون اور فرعونی استعمال کرتے تھے۔
حالات سے، مشکلات سے آپ ہی نہیں پچھلی امتیں بھی جب انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کو بسایا اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی تو انہیں حالات سے گزرنا پڑا، لیکن جو پائے استقامت میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر کے واپس چلے گئے ان کے لیے تو تباہی اور بربادی ہے، لیکن جنہوں نے صبر آزما حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور ایمان سے کوئی سودا نہیں کیا، چند دن کی مشکلات سے گزر کر کے ان کے لیے ہمیشہ آخرت میں کامیابی کی زندگی میسر ہو کر کے رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس یوں ہی جنت کے اندر دوڑتے بھاگتے داخل ہو جاؤ گے؟ ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ان کی تاریخیں تمہارے سامنے نہیں دہرائی جائیں گی جو امتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ میں نے ابھی واقعہ سنایا، بنی اسرائیل کو مشکلات سے گزرنا پڑا، اور بھی امتوں کو جنہوں نے بھی دین اور ایمان کے اوپر جم کر عمل کرنے کی کوشش کی انہیں مشکلات سے گزرنا پڑا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کے سامنے بھوکمری کے حالات آئے، قحط کا، یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا ناطقہ بند کیا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، انہیں بازاروں میں خرید و فروخت کی اجازت سے محروم کر دیا گیا، تڑپ کر کے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آج فلسطین کے اندر کیا صورتحال گزر رہی ہے میرے دوستو، غزہ کے بچوں کا آپ دیکھیے، کبھی درد محسوس کیجئے کن حالات سے میرے دوستو امت کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں کبھی بھوکمری کا، کبھی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات سے گزرنا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، رسول ان کا پیغمبر اور خود وہ لوگ چیخ پڑے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، حالات کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد آ کر کے رہے گی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالی صبر آزما حالات سے جب تمہیں باہر نکالے گا تو سربلندی کے مالک تم ہی رہو گے۔ تو میرے دوستو، ہم پوری استقامت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں اور مذہب اسلام کی نمائندگی کا بھرپور مظاہرہ کریں، انشاءاللہ حالات کے بادل چھٹیں گے اور پھر سے امت مسلمہ کو سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔